ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو اور اگر ترا تم دیکھو اذ جب مجرمون ناکسو جھکائے ہوں گے رؤوسہم اپنے سر عند ربہم اپنے رب کے سامنے ربنا اے ہمارے رب ابصرنا ہم نے دیکھ لیا وسمعنا اور ہم نے سن لیا فرجنا پس ہمیں لٹا دے نعمل ہم عمل کریں گے صالحاً اچھے عمل انا بے شک ہم موقنون یقین کرنے والے اور کبھی تو دیکھے جس وقت کے منکر سر ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہم کو پھر بھیج دے کہ ہم کریں بھلے کام ہم کو یقین آ گیا یعنی ذلت و ندامت سے معاشر میں یعنی ہمارے کان اور آنکھیں کھل گئیں پیغمبر جو باتیں فرمایا کرتے تھے ان کا یقین آ گیا بلکہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ ایمان اور عمل صالح ہی خدا کے ہاں کام دیتا ہے اب ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیجئے دیکھیے کیسے کام کرتے ہیں ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے لآتينا ہم ضرور دیتے كل نفس ہر شے ہداها اس کی ہدایت ولكن اور لیکن حق کا ثابت ہو چکی القول بات منی میری طرف سے لأملأن جہنم البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم من سے الجنتی جنوں والناس اور انسان اجمعین اکٹھے اور اگر ہم چاہتے تو سجا دیتے ہر جی کو اس کی راہ لیکن ٹھیک پڑ چکی میری کہی بات کہ مجھ کو بھرنی ہے دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 28 یعنی جھوٹے ہیں اگر دنیا کی طرف لوٹائے جائیں پھر وہی شرارتیں کریں ان کی طبیعت کی افتاد ہی ایسی واقعہ ہوئی ہے کہ شیطان کے اغوا کو قبول کر لیں اور اللہ کی رحمت سے دور بھاگیں بے شک ہم کو قدرتی چاہتے تو ایک طرف سے تمام آدمیوں کو زبردست اسی راہ ہدایت پر قائم رکھتے جس کی طرف انسان کا دل فطرتاً رہنمائی کرتا ہے لیکن اس طرح سب کو ایک ہی طور و طریقے اختیار کرنے کے لیے مستر کر دینا حکمت کے خلاف تھا جس کا بیان کئی جگہ پہلے ہو چکا لہذا وہ بات پوری ہوئی تھی جو ابلیس کے دعوے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ آیت نمبر 82 إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ آیت نمبر 83 سورۃ نمبر 38 صفحہ سورۃ نمبر 38 سورۃ صاد آیت نمبر 82-83 کے جواب میں فرمایا کہ قال فالحق الحق اقول 84 آیت لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 85
38 سورۃ صاد آیت نمبر 85-86 معلوم ہوا کہ یہاں جن و انس سے مراد وہی شیاطین اور ان کے اتباع ہیں۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ فذوقوا پس چکھو تم بما وہ جو نسیتم تم نے بھلا دیا، لقاء ملاقات یومکم اپنے دن، ھذا اس انا نسیناکم بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، وذوقوا اور چکھو تم عذاب الخلد ہمیشہ کا عذاب، بما اس کا بدلہ جو کنتم تعملون تم کرتے تھے، سو اب چکھو مزہ جیسے تم نے بھلا دیا تھا اس دن کے ملنے کو، ہم نے بھی بھلا دیا تم کو، اور چکھو عذاب سزا کا عوض اپنے کیے کا، ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، یعنی کبھی رحمت سے یاد نہیں کیے جاؤ گے۔ آگے مجرمین کے مقابلے میں مومنین کا حال و مآل بیان فرماتے ہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ انما اس کے سوا نہیں، یؤمن ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، الذین وہ جو، اذا جب ذکروا یاد دلائی جاتی ہے، بها وہ، خروا سجدا گر پڑتے ہیں سجدہ میں، وسبحوا پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد تعریف کے ساتھ، ربهم اپنا رب، وہم اور وہ، لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے ہماری باتوں کو، وہی مانتے ہیں جب ان کو سمجھائے ان سے گر پڑیں سجدہ کر کے، اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ، اور وہ بڑائی نہیں کرتے، یعنی خوف و خشیت اور خشوع و خضوع سے سجدہ میں گر پڑتے ہیں، زبان سے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، دل میں کبر و غرور اور بڑائی کی بات نہیں رکھتے، جو آیات اللہ کے سامنے جھکنے سے مانے ہو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون۔ تتجافى الگ رہتے ہیں جنوبهم ان کے پہلو، عن سے، المضاجع خوابگاہوں بستروں، يدعون وہ پکارتے ہیں، ربهم اپنا رب، خوفا ڈر، وطمعا اور امید، ومما اور اس سے جو، رزقناهم ہم نے انہیں دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، جدا رہتی ہیں ان کی کروٹیں اپنے سونے کی جگہ سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور لالچ سے، اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی میٹھی نیند اور نام بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ مراد تہجد کی نماز ہوئی، جیسا کہ حدیث صحیح میں مذکور ہے، اور بعض نے صبح کی یا عشاء کی نماز یا مغرب عشاء کے درمیان کے نوافل مراد لیے ہیں، گو الفاظ میں اس کی گنجائش ہے، لیکن راجح وہی پہلی تفسیر ہے، واللہ عالم۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، اللہ سے لالچ اور ڈر برا نہیں، دنیا کا ہو یا آخرت کا، اور اس واسطے بندگی کرے تو قبول ہے، ہاں اگر کسی اور کے خوف و رجا سے بندگی کرے تو ریا ہے، کچھ قبول نہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ فلا تعلم سو نہیں جانتا، نفس کوئی شخص، ما جو، اخفیہ چھپا رکھا گیا، لهم ان کے لیے، من سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء جزا، بما اس کا، كانوا یعملون جو وہ کرتے تھے، سو کسی چیز کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے، ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلے اس کا جو کرتے تھے، جس طرح راتوں کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر انہوں نے بے ریا عبادت کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں، جس وقت دیکھیں گے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ چیز چھپا رکھی ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی بشر کے دل میں گزری۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ افمن تو کیا، جو کانا ہو مومنا مومن، کمن اس کے مانند جو کانا ہو فاسقا فاسق نہ فرمان، لا یستوون وہ برابر نہیں ہوتے، بھلا ایک جو ہے ایمان پر برابر ہے اس کے جو نہ فرمان ہے نہیں برابر ہوتے۔ اگر ایک ایماندار اور بے ایمان کا انجام برابر ہو جائے تو سمجھو خدا کے ہاں بالکل اندھیر ہے، الیاذ باللہ۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا یعملون۔ اما رہے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، فلہم تو ان کے لیے، جنات المأوی باغات رہنے کے، نزلا مہمانی، بما اس کے صلے میں جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے، سو وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے کام بھلے تو ان کے لیے باغ ہیں رہنے کے، مہمانی ان کاموں کی وجہ سے جو کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے عمل جنت کی مہمانی کا سبب بن جائیں گے۔
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما اور رہے الذین وہ جنہوں نے فسقوا نافرمانی کی فمأواهم تو ان کا ٹھکانہ النار جہنم کلما جب بھی ارادو وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا کہ وہ نکلے منہا اس سے اعیدوا لوٹا دیے جائیں گے فیہا اس میں وقیلا اور کہا جائے گا لہم انہیں ذوقوا تم چکھو عذاب الناری دوزخ کا عذاب الذی وہ جو کنتم تم تھے بھی اس کو تکذبون جھٹلاتے اور وہ لوگ جو نافرمان ہوئے سو ان کا گھر ہے آگ جب چاہیں کہ نکل پڑیں اس میں سے الٹا دیے جائیں گے پھر اسی میں اور کہیں ان کو چکھو آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کبھی کبھی آگ کے شعلے جھنیوں کو دروازے کی طرف پھینکیں گے اس وقت شاید نکلنے کا خیال کریں فرشتے پھر ادھر ہی دھکیل دیں گے کہ جاتے کہاں ہو جس چیز کو جھٹلاتے تھے ذرا اس کا مزہ چکھو اللہم اعذنی من النار واجرنی من غضبک وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم اور البتہ ہم انہیں ضرور چکھائیں گے من کچھ العذابی عذاب الادنیٰ نزدیک دون سوائے پہلے العذابی عذاب الاکبر بڑا لعلہم شاید وہ یرجعون لوٹ آئیں اور البتہ چکھائیں گے ہم ان کو تھوڑا عذاب ورے اس بڑے عذاب سے تاکہ وہ پھر آئیں یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے قبل دنیا میں ذرا کم درجے کا عذاب بھیجیں نہیں تاکہ جسے رجوع کی توفیق ہو ڈر کر خدا کی طرف رجوع ہو جائے کم درجے کا عذاب یہی دنیا کے مصائب بیماری قحط قتل قید مال اولاد وغیرہ کی تباہی وغیرہ ومن نظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون ومن اور کون ازلم بڑا ظالم ممن اس سے جو ذکر اسے نصیحت کی گئی بآیات ربی اس کے رب کی آیات سے ثم پھر اعرض اس نے منہ پھیر لیا عنہا اس سے انا بے شک ہم من سے المجرمین جمع مجرم منتقمون انتقام لینے والے اور کون بے انصاف زیادہ اس سے جس کو سمجھایا گیا اس کے رب کی باتوں سے پھر ان سے منہ موڑ گیا مقرر ہم کو ان گناہ گاروں سے بدلہ لینا ہے یعنی سمجھنے کے بعد پھر گیا جب تمام گناہ گار اور ظالم مجرموں سے بدلہ لینا ہے تو یہ ازلم کیوں کر بچ سکتے ہیں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ظلم اراض سے دلگیر نہ ہوں پہلے موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی جس سے بنی اسرائیل کو ہدایت ہوئی اور اس کی پیروی کرنے والوں میں بڑے بڑے دینی پیشوا اور امام ہو گزرے آپ کو بھی بلا شبہ اللہ کی طرف سے عظیم الشان کتاب ملی ہے جس سے بڑی مخلوق ہدایت پائے گی اور بنی اسرائیل سے بڑھ کر آپ کی امت میں امام اور سردار اٹھیں گے رہے منکر ان کا فیصلہ حق تعالیٰ خود کر دے گا